ہمارے ساتھ بہت سے عظیم لوگ جیسے ڈاکٹر جنید علی شاہ صاحب، دانش امان اور بہت سے انڈسٹریلسٹ ہمارے بیچ موجود ہیں. اینڈ وی آر لکی کہ میڈیا انڈسٹری کے کچھ لیونگ لیجنڈس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ستارہ, please introduce them. Ladies and gentlemen, we are honored to have such prestigious media personalities among us. اور یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان سے المرا فاؤنڈیشن کے ویژن کو سمجھیں گے. یا دونوں یہ کام کر رہے ہیں. مجھے لگا کہ میں اس فیملی کا حصہ بنوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. دیکھیے, ہم لوگ سب دنیا میں آئے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہر کوئی کسی کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ہم کو کسی کی فکر نہیں ہے. سب اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. پر مجھے لگتا ہے یہ کہ ڈونیشنز ہم سب دیتے ہیں, ہم تو اکٹھے بھی کرتے ہیں. اپنا آپ اور اپنا وقت دینا بہت مشکل ہوتا ہے. شاید پیسے دینا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن جس طرح سے یہ میاں بیوی بالکل بچوں کو اپنائیت کے ساتھ رکھتے ہیں اور جو کمفرٹ ان کی زندگی میں انہوں نے کریٹ کیا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہے یا جو غربت سے پریشان ہیں, جن کے کوئی نہ کوئی ایسے مسائل ہیں جنہیں ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں بہت دفعہ اور افسوس کر کے گزر جاتے ہیں. لیکن ان بچوں کو نہ صرف رکھنا, ان کا کھانے پینے کا خیال رکھنا, ان کی ایجوکیشن کا اتنا اچھا خیال رکھنا کہ ان کی اپنی بسز ہیں, اپنے اسکولز ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کو اماں اور بابا سمجھتے ہیں. بس یہ کچھ فرشتے اللہ نے اتارے ہیں, ورنہ میں پھر وہ ایک کلیشے بات نہیں کرنا چاہتی کہ حکومتوں نے تو یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. وہ جس نے جو نہیں کیا وہ نہ کرے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اگر ٹیشو پھینک دیا زمین پر تو وہ کوئی نہیں اٹھائے گا, ہم ہی کو اٹھانا ہے. سو امید ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں جو ایم اور جو امید لے کر آئے ہیں وہ ضرور پوری ہوگی. Beautiful daughters, with great respect, ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Muneeb Butt. ان کا خیال رکھنے کا کتنا کہا گیا ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ اس چیز سے نظر آتا ہے کہ جو رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے بادشاہ, نبیوں کے سردار ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہی واز آفن, وہ یتیم تھے جب وحی نازل ہوئی. اللہ نے ان کو چنا. اور ایک مجھے حدیث یاد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعے کی نماز میں خطبہ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ایک یتیم کی کفالت کرے گا وہ مسلمان اور حضور پاک جنت میں ایسے ہوں گے 2 انگلیوں کی مانند. کسی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, وہ بچہ بڑا ہوگا, وہ بچہ بڑا ہو کے اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا, تو جب وہ بچہ نیک اعمال کرے گا اس کا ثواب آپ تک پہنچے گا. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کاز میں محبوب بھائی اور ان کی وائف کا جتنا ہو سکے ساتھ دیں, اینڈ ڈونیٹ ایز مچ ایز یو کین. تھینک یو سو مچ. Gentlemen, the true superstar, the celebrity of celebrities of Pakistan, Mr. Humayun Saeed. اگر بچے اکیلے ہیں اور ان کی فیملی نہیں ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اگر کوئی شادی ہو رہی ہے تو اس پہ بھی لے جایا گیا. تو اس طرح کا پیار دیا جا رہا ہے, اور جب تک آپ دیکھتے نہیں ہیں تو آپ کو اس بات کا پورے طریقے سے اندازہ نہیں ہوتا. تو پھر میں 2 دفعہ ان بچوں کے گھر گیا جو انہوں نے بچوں کے لیے خاص طور پہ بنائے ہوئے. تو واقعی دیکھ کے آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ 200-250 بچے جب ایک ساتھ رہ رہے ہوں, اور جب یہ دونوں جاتے ہیں صوفیہ بھابھی اور محبوب بھائی, وہ بچے اس طرح ان کو پیار سے ان کے قریب آتے ہیں کہ مجھے جیلسی شروع ہو گئی تھی کہ یقین کریں مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ اگر بچے ہوں تو پھر اتنے ہوں, اور آپ ان کا اس کامیابی کے ساتھ جو ہے خیال رکھیں. مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی میں نے دیکھا ہے اس کے بعد سے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کراچی میں ایسا ایک گھر بناؤں جس کے اندر, اور میرے خیال سے میں ان کے ساتھ مل کے ہی بنا سکتا ہوں. حمزہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, بشرا آپا بھی ہیں, تو ہم سب جو ہے مل کے ایک گھر یہاں بنا سکتے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ ہم اور بچوں کو رکھیں گے. آج ان کے پاس 250 بچے ہیں, تو انشاءاللہ آگے چل کے یہ بچے 1000 ہوں گے, 2000 ہوں گے. اور تھینک یو سو مچ. مجھے اتنی باتیں کرنی نہیں آتی, لیکن میں نے جو بھی بولا ہے دل سے بولا, اور آپ دل کھول کر ان بچوں کی مدد کریں.
जो कुछ आप कह सकते हैं, पाकिस्तान किसी और चीज़ के अंदर नंबर 1 हो ना हो, चैरिटी में नंबर 1 होता है. My personal favorite, the brand ambassador of Al Mara Foundation, Mr. Hamza Ali Abbasi, please come on stage. And Dr. Junaid Abi Tashreef लाए हैं, welcome sir. आई नो कि इसके बाद एक सेल्फियों का दौर भी चलेगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बड़ा टाइम रखना चाहिए. सो 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई डू आई फील इट्स सो इम्पॉर्टेंट to be a part of this organization and why I would not request, in fact I would beg all of you to support this cause पूरे तरीके से. सिर्फ आज नहीं, इसका एक परमानेंट हिस्सा बने, इसको परमानेंटली सपोर्ट करें. उसकी वजह ये है कि देखें बहुत सारे इदारे हैं जो ऑर्फन बच्चों को उनका ख्याल करते हैं, उनको रखते हैं और बहुत अच्छा भी करते हैं. Set this institution apart. नंबर 1 ये कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, यानी वो ऑर्फन बच्चे हैं, उनका आप सोचें कि अगर इस तरह के इदारे ना हो तो हमारे मुल्क में तो कोई सेफ्टी नेट्स हैं भी नहीं, तो उनका क्या, किस किस्म का खौफनाक फ्यूचर उनका इंतजार कर रहा होता अगर इस तरह के इदारे ना हो. लेकिन वंस दे टेक दीज किड्स इन, तो उसके बाद ये सिर्फ उनको ये नहीं है कि खिला दिया, पिला दिया और तालीम दिला दी. नो, दे गो वे फर्दर देन दैट. And I am a witness to it. Humayun Bhai is a witness to it. Bushra Appa is a witness to it. Munir, have you been to their houses? You must come to their houses. मेरी माशाल्लाह कितने सालों की एसोसिएशन है आपके साथ. आई हैव सीन इट कि जब एक बच्चा आता है और बड़े हॉरिफिक बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब उनकी ये जो तकरीबन 350 बच्चे हैं, ये 350 कहानियां हैं जो कभी आप अगर सुनेंगे तो बहुत मजबूत इंसान भी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है. ये जब आते हैं, मैंने खुद देखा है कि एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें मर चुकी होती हैं, उसकी आंखें एम्प्टी होती हैं, वो एक डरा हुआ सहमा हुआ इंडिविजुअल होता है, किसी को वो ट्रस्ट नहीं करता, वो बात नहीं करता, आप उसे बात करें, इट फील्स लाइक यू टॉकिंग टू अ स्टोन. एंड देन 6 months लेटर ऑल क्रेडिट गोज टू दीज पीपल. अल्लाह आपको बहुत अजर दे इस बात का. 6 महीने के बाद मैं उस बच्चे से मिलता हूँ, वो एक हंसता खेलता बच्चा, आंखों में उसके चमक है, आप भाग के आता हमजा भाई कैसे हैं आप, मैंने आपका वो ड्रामा देखा था. एंड आई एम लाइक, ये वही इंडिविजुअल है जो 6 महीने पहले इस तरह का था. के अंदर भी एक बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है इस चीज का. आप सब लोग कराची में रहते हैं, वी नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन. यहाँ पे बड़ा दुख होता है. लाहौर में भी इस्लाम पूरे पाकिस्तान का मसला है, बल्कि पूरे साउथ एशिया का मसला है. बड़ा दुख होता है जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं. और कहीं ना कहीं एम आई राइट टू से कि हम सबके दिल में एक गिल्ट भी आता है, एक ज़रा वो भी फीलिंग आती है कि यार इन बच्चों के लिए कुछ नहीं मैं कर सकता. मतलब वो 100-200 दे के भी अंदर जो अल्लाह ताला ने एक रखा है ना हमारे अंदर ज़मीर, वो फिर भी ज़रा मलामत करता रहता है. वी कीप फीलिंग बैड. आई एम डूइंग वेरी वेल एज फार एज हेल्पिंग दीज चिल्ड्रन आर कंसर्न. तो आप इसका और इसके साथ ही मैं उनके बचपन के दोस्त डॉक्टर जुनैद अली शाह को इनवाइट करना चाहूँगी कि प्लीज़ उनके साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं. 2009 में ही डाइड बिकॉज ऑफ अ सडन हार्ट अटैक. तो बेशुमार दुनिया आई, तो आई वाज द ओनली सन इन लॉ एंड आई विल पे इट माइसेल्फ. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाहौर में 13 स्टेट ऑफ द आर्ट घर हैं, 7 GHA में, 6 कैलवेरी ग्राउंड में. अभी हमारे दोस्त हैं सेंट्रल पार्क, एक फिरोजपुर रोड पे हाउसिंग स्कीम है, उनके ओनर ने हमें 3.5 एकड़ जगह डोनेट की थी. हमने वहाँ पे बेसमेंट प्लस 5 स्टोरी अपार्टमेंट्स हमने तैयार कर लिए हैं, उनकी फिनिशिंग शुरू है. और इंशाल्लाह ताला आफ्टर 3 months these 275 kids will be shifting to their own home. हम इन्हें ऑर्फनेज नहीं कहते, हम इन्हें कहते हैं अपना घर. ताकि बच्चे से पूछे कि जी आप कहाँ रहते हैं, वो कहता है अपने घर में रहता हूँ. बाप क्या करता है, बाप DIG था, 10 दिन पहले एडिशनलाइज हो गया. तो बच्चों को ये स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग है. एक दफ़ा हसन निसार साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि महबूब कहीं से भी लगता नहीं है कि ये बच्चे यतीम और लावारिस हैं. तो मैंने कहा आपको किसने कहा ये यतीम और लावारिस है, ये बाप खड़ा है, ये माँ खड़ी है. तो हमारा जो पुलों के नीचे सो रहे हैं, सड़क के किनारे सोच रहे हैं, हमारी अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि जितनी हमारी इस्तिताअत अल्लाह बढ़ाए, अल्लाह का करम हो कि हम मैक्सिमम बच्चों के माँ बाप बन सकें. Al Mara Foundation is not merely a shelter, but it is a beacon of hope. It is a sanctuary of love, dignity, and a second chance. So ladies and gentlemen, it is my immense pleasure and honor, and I'm truly admired by her. Please put your hands together for Sophia Viraij, Chairperson of Al Mara Foundation.
عرصے میں ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ایسے بچے ہیں ہم ان کے والدین کہلا سکیں، انہیں ماں باپ کا پیار دے سکیں، انہیں خوشگوار زندگی دے سکیں، انہیں ایک بہترین مستقبل دے سکیں. اور یہ تبھی پاسبل ہوگا جب ہم سب لوگ مل کے ان کے بہترین مستقبل کے لیے اکٹھے ہو کے کوشش کریں گے. اور آئی ایم شیور ٹوگیدر ول میک اے ڈفرینس انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی فار بلیونگ ان us, for standing with us in this noble cause. Thank you so much. ڈاکٹر جنید دانش امان صاحب پلیز آپ لوگ اسٹیج پہ تشریف لائیے. Muhammad Haris and the very famous and our true hero Mr. Babar Azam. So we have 3 bats signed by them. So we will be our chief guests and celebrities to kindly talk about the facts. اتنے بڑے اسٹار کا، اتنے بڑے کرکٹر کا بیٹ ہے جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دیکھیں یہ سائن کرتے ہوئے یہ بیٹ دیا، بیٹ ملا ان کو. آپ لوگ سب جو ہیں کرکٹ لورز ہیں. واہ واہ واہ، ویری گڈ ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات. آپ دانش امان، اللہ ان کے گھر میں ہی کھڑی نہیں ہوتا. اچھا، دانش امان صاحب نے تو ماشاءاللہ 10 لاکھ کی بٹ کر دی. یہ تو اس کے بعد بس کر دیں. 3 لاکھ سے اس کی بٹ شروع کر رہے ہیں. پلیز دفعہ کریں. لوئی وتون کا بیگ نہ لیا کریں، اس میں کچھ نہیں، براؤن رنگ کا زہر لگتا ہے مجھے، مطلب اس سے تو زیادہ کا ہی ہوتا ہے. جو چلیں یہی کر لیتے ہیں. 3 lakhs for this bat, this beautiful cause. You are going to, I mean you're going to be very happy about it that you have done a good job. 3 لاکھ میں یہ محمد حارث کا بیٹ ہے اور ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اس کی نیلامی. کیونکہ جتنے ایونٹس آپ کر رہے ہو تو یہ کپڑے کون خرید کے دے گا؟ تو نیکسٹ جو فنڈ ریزر ہوگا وہ میری وائف کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. میرے پاس تھینک یو ویری مچ جی. میرے پاس کچھ پلیجز ہیں. اس سے پہلے میں اپنی پلیج دینا چاہوں گا جو آلریڈی میں نے دے دی. 1 million از فرام مائی اینڈ. کیونکہ جب تک آپ خود پلیج نہ کریں آپ کسی اور کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پلیج دے. تھینک یو. اسی کے ساتھ ساتھ پلیج آپ کی طرف سے آنی چاہیے اور اس کے بعد پھر میں پلیجز ریڈ کروں گا پلیز. کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں تو میں آپ کی پلیج میچ کر دیتا ہوں. اور دوسری ریکویسٹ ایک محبوب بھائی سے یہ کروں گا کہ آئندہ ایسی تقریب میں FPR والوں کو نہ بلائے. میرے خیال سے اس کی وجہ سے لوگ ذرا شرما رہے ہیں. تھینک یو جنید بھائی، بہت شکریہ. اور جی میرے پاس پلیجز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. کافی سارے دوستوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ نام نہ لیں، لیکن اگر نام نہیں لیں گے تو ردم نہیں بنے گا. تو کچھ نام تو مجھے لینے پڑیں گے. کسی کا میں نام لیتا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا. اگین سب سے پہلی پلیج جنید علی شاہ صاحب کی طرف سے 1 million کی، دانش امان کی طرف سے 1 million، بلال شاہد انصاری انہوں نے اسپیشلی مجھے ریکویسٹ کیا میرا نام نہیں لینا. اس کے CEO ہیں اور ریٹائرڈ نیول آفیسر ہیں، ان کی طرف سے 1 لاکھ. تھینک یو ویری مچ. اختر اسماعیل صاحب کی طرف سے 5 لاکھ. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب کی طرف سے 5 لاکھ. ڈاکٹر صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اسٹیج پہ آ کے تھوڑی سی بات کریں، کچھ دوستوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ ہم فردر کچھ پلیجز لے پائیں. تو یہ جی لسٹ میرے پاس تھی. اس کے علاوہ پلیج کارڈز ہیں کافی سارے. میرے خیال میں ان کو ریڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں کافی سارا ٹائم لگے گا. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر باری سے کچھ نہ کچھ ہم ضرور سنیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر باری فار کمنگ ہیئر. جیسے یہ سارے بڑے نادر سید ڈاکٹر تھے، بڑے مشہور، بہت فٹ. ڈیلی دونوں جو ہے وہ 2-2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے تھے. کوئی بلڈ پریشر، کوئی ڈائبٹیز، کوئی پرابلم نہیں تھا. اور دے جسٹ پاسڈ اوے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت ساری تکالیف سے، بہت ساری پریشانیوں سے جو ہے نا وہ خود کو بچاتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ سیلفش انٹرسٹ ہونا چاہیے سب کا. سینئر پولیس آفیسرز ہیں کہ یہ بچے جو لاوارث ہو جاتے ہیں پھر یہ ان کو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یوٹیلائز کرتی ہیں، یہ ڈرگس مافیاز. تو ان کی جو مدد ہے وہ تو ویسے بھی کرنی چاہیے، سوچیں کہ ہمارے اپنے بچے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہمیں پاکستان کو پروگریس کرانا ہے تو ایسے بہت سارے ادارے ہمیں چاہیے. اور سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے دو. کیا ہے 1-2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے؟ ہم سب یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر وہ گھر پہ کوئی دعوت رکھتے ہیں تو 3, 4, 5 لاکھ 10 لاکھ ان کے خرچ ہو جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پلیٹ تو کرنا بھی نہیں چاہیے کسی سے.
اور نہ ضرورت ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ میرے خیال سے ابھی پرومننٹ نہیں ہونا چاہتے. میں آپ سے یہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے ہم کو. Very lovely dinner. You have our representatives here, you have your celebrities here. Please enjoy taking pictures, talk to them, network, and good night from رہتے ہیں. اور میں بہت خوش ہوں کہ آج انہوں نے جس طریقے سے یہ دعوت رکھی ہے المرا فاؤنڈیشن کے لیے، یہ بہت زبردست. انہوں نے جس طرح کے یہاں لوگ جمع کیے اور ان کو بلایا، بہت اچھے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، اور میں ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس فاؤنڈیشن کے لیے یہ دعوت رکھی ہے. اور باقی اس فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح یہاں بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی اس قسم کا ایک گھر ضرور ہو جو المرا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہی مل کے انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم ایک اور گھر یہاں بنائیں. ان کے باقی گھر لاہور میں، لیکن یہاں ایک سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی میں بھی کوئی بچہ پھر آپ کو روڈ پہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہاں پہ المرا فاؤنڈیشن ہے، اس کا ایک فنڈ ریزر ہے موجود ہیں کراچی میں. اور پہلے تو بہت شکر گزار ہوں سب کا جو یہاں پہ آئے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ المرا فاؤنڈیشن کو چیک آؤٹ کریں، آن لائن بھی دیکھیں اس کو. اور جو لاہور میں لوگ ہیں وہ ان کے جو گھر ہیں، جو آرفنیجز ہیں، وہاں جا کے ان کو وزٹ بھی کریں، اور یہ خود دیکھیں کہ یہ کس امیزنگ لیول پہ بچوں کا خیال کر رہے ہیں. ہائیسٹ کوالٹی ایجوکیشن، ہائیسٹ کوالٹی ہاؤسز، ہائیسٹ کوالٹی ایوری تھنگ، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ماں اور باپ کا پیار ان کو وہاں پہ مل رہا ہے. ان کی ایموشنل جو ہے وہ نرچرنگ کی جا رہی ہے. سائیکالوجسٹ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر میرا نہیں خیال اس سے بہتر ماڈل کوئی ہے بے سہارا بچوں کی کفالت کرنے کا. پلیز ڈو چیک اٹ آؤٹ اینڈ بیکم اے ممبر آف دس فیملی اینڈ ڈونیٹ ٹو المرا فاؤنڈیشن. تھینک یو. بشرا انصاری صاحب جی بڑا یہ کام کر رہے ہیں. جی 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 بالکل، ابھی شروع ہی ہے، اور اس میں بھی دیکھیں ماشاءاللہ کام کی کوالٹی چیک کریں. یہ بچوں کو نہ صرف گود لیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو پیار سے اپنے ساتھ ان کو اٹیچ بھی کرتے ہیں. وہ ان کو ماما اور بابا کہتے ہیں. تو بڑی انوکھی سی بات ہے، اور بہت ہی خوبصورت جیسے رہے لاوارث بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا، یا ان کو کچھ بچوں کے کیسز تو ایسے جو اپنے ہی ان کو چھوڑ گئے تھے. تو وہ بچے اتنی ہیلدی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کا جواب نہیں ہے محبوب للہ صاحب کا اور صوفیہ وڑائچ کا، کہ دونوں بہت اچھا کام کریں. دانش شمان صاحب، زاہد حمید صاحب اور ان کے دوسرے ایسوسیٹس، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. ہر نیک کام میں قدم بڑھا کے آگے ہوتے ہیں، اور جہاں جس کو کسی بھی قسم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں ہمارے کاروباری طبقے کو، بزنس مین حضرات کو، انڈسٹریلسٹ کو ان کی تقلید کرنی چاہیے کہ جہاں پر بھی ضرورت ہو اس میں ان دونوں کی طرح آگے آ کر عوام کی، لوگوں کی اور سوشل انیشیٹوز کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ہے. بہت لوگ آئے، انہوں نے بڑے دل کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بڑی اچھی فنڈ ریزنگ ہوئی، اور محبوب للہ صاحب اور ان کی ٹیم جو لاہور میں کام کر رہی ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور پبلک سرونٹس کو بھی اس طرح کے نیک کاموں میں شریک ہونا چاہیے. جی بالکل، یہاں پہ ایک بہت نیک کام کیا جا رہا ہے المرا فاؤنڈیشن کی جانب سے. اور اس میں جو للہ صاحب ہیں جو کہ ایک پولیس آفیسر ہیں، وہ اس فاؤنڈیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں بچوں کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. اور آج یہاں پہ کافی لوگ آئے اور بڑی کنٹریبیوشنز ہوئیں. تو میرا خیال ہے اوور آل ایک کامیاب ایونٹ تھا، اور تمام لوگوں نے یہاں پہ دل کھول کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا.
اور اس قسم کے ایونٹ سے پوری معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں ان کو کنگریچولیٹ کروں گا اور امید کروں گا کہ اس طرح اور بھی بہتر کام کر سکیں. یہ زبردست فاؤنڈیشن ہے المیرا فاؤنڈیشن، جس کی ہم بھی تھوڑی بہت جتنی ہو سکتی ہے سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے وقتاً فوقتاً اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. اس میں میک شور کرتا ہوں جہاں بھی ہو ملک کے کسی بھی حصے میں وہاں ضرور حاضر ہوں ان کے پاس، کیونکہ کام اتنا پیارا کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی رکھنے والا کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہم ضرور شامل ہیں. لیکن میری درخواست ہوگی کہ جس تک بھی میری آواز پہنچے اس فاؤنڈیشن کو ضرور سپورٹ کریں، ان کو گوگل کریں اور ان کے پاس جا کے وزٹ کریں فزیکلی، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس فاؤنڈیشن کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. دیکھیں جی، اچھے کام تو مختلف قسم کے لوگ ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جہاں پہ 25 کروڑ آبادی کے ساتھ ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمیں جو نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں وہ کس طرح ہم ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کے ساتھ باقی جو دوسرے پاکستان کے باشندے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ المرا فاؤنڈیشن کی یہ خوبی ہے کہ وہ بچے جن کو وہ ساری اپرچونیٹیز نہیں ملتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی سارے آپ پیسے دے سکتے ہیں، آپ رہائش دے سکتے ہیں، آپ تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن جو محبت ماں باپ کی ہے وہ ایک ایسا گوشہ ہے جو ہر جگہ کم رہ جاتا ہے. سو محبوب صاحب اور اس فاؤنڈیشن کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ محبت اور پیار ان سارے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہر گھر میں ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس میں ماں باپ کی کمی وہ پوری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزوں کے علاوہ یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. چہ جائے کہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے 25 کروڑ آبادی میں ایک بہت بڑی پاپولیشن یتیم اور یسیر بچوں کی ہے، اور ان کو رہنے کی جگہ، ان کو تعلیم، ان کو صحت اور ان کو کھانا پرووائڈ کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ماں باپ کی کمی پوری کرنے سے بہتر کام نہیں ہو سکتا. اور آج میں یہاں ایز اے کو ہوسٹ ہوں فار دی المارا فاؤنڈیشن. آئی ایم سو ہیپی کہ یہاں پہ آج جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ کس طرح جو ہیں وہ جذبے سے جو ہیں ہمارے یہاں ان ایونٹس میں آتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ المارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے پاکستان میں. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ ٹو نو کہ جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی کس حد تک اس میں انوالوڈ ہیں، اور اپنے بل بوتے پہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کوئی تعارف یا اپنے کسی فیم کے لیے اس کا حصہ ہے، لیکن وہ جینوئنلی جو ہیں وہ بہت انوالوڈ ہیں اس کام میں. وہ بشرا آپا ہو گئیں یا ہمایوں ہو گئے یا حمزہ ہو گئے. تو آئی تھنک یہاں پہ آج جو یہ ایونٹ ہوا ہے یہ بہت ایک طرح سے دوسروں کو بہت انکریجمنٹ ہوئی ہے. جو لوگ شائع ہوتے ہیں یا تھوڑا گھبراتے ہیں اوپنلی ڈونیٹ کرنے کے لیے، جھجکاتے ہیں، تو وہ آج جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ کتنا بڑھ چڑھ کے ڈونیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آگے آئے، انہوں نے بھی بہت ڈونیٹ کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اے مارولس فاؤنڈیشن، اور وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. الرحمن الرحیم. تھینک یو صابر بھائی. صابر بھائی، آج ہم نے ایک این جی او ہے المراہ کے نام سے، لاہور بیسڈ ہے، جو کہ اورفن بچوں کی کفالت کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے کہ ہم کراچی میں یہ ان کا کام ایکسٹینڈ کریں گے. میرے خیال سے میں کافی این جی اوز کے ساتھ منسلک ہوں، اور یہ جو ٹاپک ہے یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے. انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے جو بھی یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کی جائے، ان کی نگہداشت کی جائے اور اس معاملے کو بڑھایا جائے. تو اس سلسلے کا آج ایک پہلا اویئرنیس انٹروڈکٹری سیشن تھا. اللہ ہمت دے، اور بہت سارے دوستوں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کو اور بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. چینل تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.